صدر کیوں بنے ہیں زرداری صاحب؟ مطلب کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا وہ جی کیسز میں امیونٹی مل جاتی ہے. میں کہا کیسز تو ان کے کوئی ایسے خطرناک لیول پہ ہیں نہیں, تو کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں صدر کا جو آفس ہے یہ ایک کرٹیکل رول پلے کرے گا اس پولیٹیکل امبیلنس کو یا تھوڑی سی پیس میکنگ کو. اللہ کرے جس خواہش کا جو آپ کا تجزیہ ہے, اللہ کرے یہ درست ثابت ہو جائے کہ زرداری صاحب میں یہ صلاحیت بدرجہ عتم موجود ہے اور یہ خواہش بھی ہے. آپ کو یاد ہے جس دن سواری کولیشن کا یہ فیصلہ ہوا, اناؤنس ہوئی کولیشن یہ گورنمنٹ کی, تو بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں لارجر ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اب وہ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ان کا ماضی بھی یہ ہے, ان کو تو کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ. سو ضرورت بھی ملک کی اس وقت وہی ہے. تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو اس وقت ابہام ہے, اس وقت جو انریسٹ ہے, اس کو سموتھ کر کے گورنمنٹ کو ایک سپورٹ فراہم کریں گے کہ یہ گورنمنٹ یکسوئی کے ساتھ, یک دلی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے فیصلے کر سکے. وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کو پھر ابھی سے انہوں نے ابھی سے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے شاید سخت فیصلے کریں گے, سب کچھ کریں گے, 2-2.5 سال پی ٹی آئی کی ایک ایسی ریالٹی ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب نے پہلے دن سے ہی I won't use the word flirting with PTI, لیکن ایک آلیو برانچ پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے پھینکی. آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ ہمارے سے بات کریں, ہو سکتا ہے ہم مل کے گورنمنٹ بنا لیں. تو انہوں نے ایک آلیو برانچ پھینکی ہے پی ٹی آئی کو. کیا یہ آلیو برانچ کل کو پھندا بن جائے گا پی ایم ایل این کا, اور آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کبھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت اس کھیل کی ایسی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کو ڈسکشن بھی بہت, میرا خیال تو ہے کہ اس کو پینڈی کریں, کیونکہ آج گورنمنٹ ابھی مکمل نہیں, آج ہوئی ہے تو ابھی لیٹ them فنکشن. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, اگر آج ہم ہی کل کے بارے میں یہ شک و شبہات اظہار کر کے, چیک مگیاں کر کے, اور ایک انسرٹینٹی کو اور بڑھا دیں گے تو میرا خیال ہے یہ کچھ نہیں. I'm just trying to understand. زرداری صاحب صدر کیوں بنے؟ زرداری صاحب صدر اس لیے بنے کہ اس وقت ملک کو اس بات کا تقاضا ہے کہ صدر کے آفس میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہو. جب پہلے بنے تھے تو انہوں نے کیوں بنے تھے؟ اس وقت بھی وہ چاہتے تو وزیر اعظم بن سکتے تھے, کیوں بنے تھے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ صدر کے آفس میں بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ جمہوریت پہ اخبار کرتا ہے, وہ مسائل کھڑے کرتا ہے. وہ وہاں گئے تو 58(2) بھی ختم ہوئی, وہ وہاں گئے تو صدر کے اختیارات پارلیمان کے پاس آئے. لہٰذا آج بھی وہ گئے ہیں تو اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے گئے ہیں. وہ اس نظام کو, وہ اس کی جو اس وقت تیزیاں ہیں, اس کے جو مسائل ہیں, وہ بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں. اور میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ فراہم کریں گے. یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ کچھ سازشیں ہوں گی, یہ ہوں گی, جماعتیں جب الگ الگ ہوتی ہیں تو اپنی جماعت کے بارے میں کچھ نہ کچھ خواہشیں رکھتا ہے. زرداری صاحب کا ماضی بڑا واضح ہے, انہوں نے اپنی جماعت کا نقصان کر لیا ہے, سسٹم کا نہیں کیا. سو ہم بالکل, میں آپ کو شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب حکومت کو استحکام دینے کی کوشش کریں گے, ملک کے مسائل کی طرف یکسوئی سے کام کرنے کی کوشش کریں گے, اور حکومت اگر ان سے کوئی مشورہ مانگے گی, ان سے کوئی تعاون مانگے گی, وہ یقیناً فراہم کریں گے. ہم رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے نہیں کریں. خیر صاحب مجھے یہ بتائیں, پی ٹی آئی کیسے 2 قدم پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن واز اسٹولن, اب سلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان میں بھی رہیں گے, سڑکوں پہ بھی رہیں گے, لیکن خان صاحب کی بھی ہم نے سیاست دیکھی ہے, ایگریشن ہیز آلویز بین ریوارڈنگ فار ہم. جتنا وہ ایگریسو رہے ہیں اتنا ہی اس ملک میں لوگوں کا بیس ہوتا ہے. آپشن بھی ہے عمران خان صاحب کے پاس 2 قدم پیچھے ہٹنے کا, ان کی بیس نہیں, پاپولیرٹی نہیں افیکٹ ہوگی. مالک ایک تو بڑا واضح ہے کہ ایگریشن دنیا میں جہاں جہاں لوگ دکھاتے ہیں نظاموں کے خلاف, حکومتوں کے خلاف, وہ اپریشیٹ ہوتا ہے. اس کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں, سلوگن مختلف ہوتے ہیں. آج دنیا کی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز بھی اسی طرح کے پاپولزم کا شکار ہو رہی ہیں. سو جو کچھ انہوں نے آج تک کیا ہے, ان کی پالیٹکس وہی ڈیزائنڈ ہے, وہی ان کو سوٹ کرتی ہے. جس طرح آپ نے کہا مشکل ہے ان کے لیے راستہ چھوڑنا, لیکن ایک بات, یہ راستہ چل کے نہ ان کی پالیٹکس چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کی ایسی تیزی پھیر رہے ہیں, آپ اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو, بھلے چلے آپ کہہ رہے ہیں جی میری 180 سیٹیں ہوتی, اچھا 180 ہوتی تو بھی کوئی 100 سیٹ تو آپ کے خلاف بھی جاتی. تو جن جماعتوں کو عوام نے وہ ووٹ دیے ہیں ان کی حیثیت بھی اب ماننے کو تیار نہیں ہو, آپ عدالتوں کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہو, تو پھر کیا کیا جائے؟
ہم نے ڈائلاگ کے رستے کھولنے کی کوشش کی اپنی حکومت میں, اپنے اتحادیوں کو راضی کیا, سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی, پھر بھی ڈائلاگ ہوا, ڈائلاگ کنکلوڈ ہو گیا, آلموسٹ کنکلوڈ ہو گیا, یو نو اٹ. یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم ان کی خواہش کے مطابق جون میں بجٹ پیش کر کے 30 جون کو اسمبلی ڈسالو کر کے اکتوبر 2022 میں الیکشن کرانے پہ تیار ہو گئے, لیکن خان صاحب بھی ڈرا کر گئے. پھر ہم نے کوشش کی اس الیکشن کے بعد کہ پھر کوئی راستہ پیدا کیا جائے, نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک الیکشن ہو گیا, 2013 کے الیکشن پہ بھی مور اور لیس اسی طرح کے سوالات تھے, سوشل میڈیا ذرا کم تھا لیکن سوالات اسی طرح کے تھے. انہوں نے زیادہ بہتر مینیج کیا, ان کو مینیج کرایا گیا, بٹ وہ ایک لمبی داستان ہے. 2013 کا انتخاب بھی ایسا ہی تھا, اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال تھے. اس وقت بھی خان صاحب 35 بینچر کہہ رہے تھے, اس وقت ہم آر ٹی ایس کہہ رہے تھے, پھر پتہ نہیں کیا کیا, ریسٹ از ہسٹری, آپ جانتے ہو. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اعتراضات اپنی جگہ, ان اعتراضات کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی فورم ہوگا نا جو ایڈجوڈیکیٹ کرے گا. آپ الیکشن کمیشن کو نہیں مان رہے, آپ ٹریبیونلز کو نہیں مان رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل کی تعداد کم ہے, اوکے فیئر انف, آپ الیکشن کمیشن سے بات کیجئے کہ بھئی تعداد بڑھائیے, یا آپ سپریم کورٹ گئے ہیں, ہائی کورٹوں میں گئے ہیں. اب اس کے علاوہ اور کیا میکنزم ہے کہ مالک اور قمر زمان تو بیٹھ کے, یا ایون راجہ صاحب بیٹھ کے, خرم صاحب بیٹھ کے, ہم 4 بندے بیٹھ کے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کن بندوں کو اندر اسمبلی میں بیٹھنا ہے, کن کو نہیں بیٹھنا ہے. اس کا ایک لیگل طریقہ ہی ہوگا. اگر غلطی ہوئی ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کا کلیم ہے, تو اس کلیم کو ایڈریس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. لیکن دیکھیں نا, ان کا پرابلم بھی سمجھیں نا, آپ سلمان کا الیکشن لے لیں. میں چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں اس پہ. اگلا یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی پولیٹیکل راستہ نکالنا ہے اور کوئی لیگل راستے کے لیے آپ نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, بلاول صاحب نے کیا کہا, انہوں نے پہلی اپنی سپیچ میں یہی کہا تھا کہ بھائی آؤ بیٹھو, اس کو بھی دیکھتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی کہ اگر میرا مینڈیٹ ہو تو وہ بھی چوری نہ ہو, آپ کا مینڈیٹ بھی الیکٹورل ریفارم ساری سب کچھ کرتے. تو یہ وہ ایک وے ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے. تو آپ اگر وہ راستہ بھی اختیار نہیں کرتے, عدالت کا راستہ بھی اختیار نہیں کرتے, فوج کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں, میڈیا کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں, حالانکہ ڈارلنگ ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سوائے انارکی کی اور کیا ہوگا؟ لیکن سلمان سے پوچھتے ہیں نا, مجھے ان کی بھی سمجھ آتی ہے. اگر ہم الیکشن ریزلٹ سمجھیں تو لگتا ہے کہ اون چودھری صاحب لاہور کے سب سے پاپولر آدمی ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لے لیے, نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ, شہباز شریف سے بھی زیادہ. آپ کی آبزرویشن, میں بحث کے لیے اگر آپ کی اس آبزرویشن کو بالکل درست مان لوں, تو ایون دین یہ کیسے ایڈریس ہوگا؟ اس کا کوئی فورم ہوگا نا. سلمان ایک چیز تو بتائیے, جتنا آپ جس طرح ایک پاور سٹرکچر بن گیا ہے اور بہرحال آل دا پولیٹیکل فورسز ہیو الائنڈ, اور جیسے میں شروع میں ابتدائیے میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سینٹر میں بھی ایک بڑی سٹرونگ کولیشن آ گئی ہے, پنجاب میں ان کی بڑی سٹرونگ ڈومیننس ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, بلوچستان میں بھی ایک سٹرونگ گورنمنٹ بن گئی ہے. تو اوورال سٹرکچر لگ رہا ہے کہ اب چلے گا. آپ لوگ اب اس شاید نمبرز گیم میں سڑک پہ آ کے تو نہیں الٹا سکتے, تو آپ کے پاس آپشن ہے 2 قدم پیچھے ہٹنے کا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کو اسی ٹیمپریچر کو برقرار رکھیں گے تو سپورٹ رہے گی, ورنہ are you a victim of your own or a captive of your own rhetoric?